وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی محتشم علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج ہم 61ویں نشست اور کلاس میں شریک ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عرفان القرآن کورس میں پہلے پورے پارے کا ترجمہ جو ہے وہ شامل نصاب ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم اپنا جو لفظی ترجمہ ہے اور پارے کا جو آخری حصہ ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ سبق میں آپ کو پتہ ہے کہ علم تجوید میں ہم نے صفات غیر متضادہ کا بیان پڑھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صفات غیر متضادہ کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ صفیر، قلقلہ، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف اور تقریر۔ پہلی 6 صفات تو ہم پڑھ چکے۔ آئیے انحراف اور تقریر کا بیان آج پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آج کے اس بیان کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی علم التجوید اور عرفان التجوید جو کتاب ہے انشاءاللہ اس کا بھی باقاعدہ اختتام ہو جائے گا، اور تجوید کا ہمارا سبق بھی مکمل ہو جائے گا اس کورس کے حوالے سے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کی تجوید کا سبق۔ صفات غیر متضادہ، جن میں سے پہلی 6 ہم نے پڑھ لیں۔ آج 7ویں ہے انحراف اور 8ویں ہے تقریر۔ معزز ناظرین، انحراف کہتے ہیں مائل ہونا، پلٹنا، اور تقریر کا لفظی معنی ہے کپکپاہٹ اور تھرتھرانا۔ تو صفت انحراف جو ہے وہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، لام میں اور را میں۔ ناظرین کرام، لام جو ہے وہ دائیں سائڈ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ جب دائیں سائڈ پہ دانتوں کو لگتی ہے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، ال۔ تو آپ دیکھیں جب زبان دائیں طرف آئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ حرف جو ہے اس کو پرفارم کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ اس سائڈ پہ آنا ہوتا ہے، لیفٹ پہ آنا ہوتا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ۔ اور لیفٹ سے جب زبان کا کنارہ جو ہے وہ دانتوں کو لگتا ہے تو وہاں سے را ادا ہوتی ہے۔ لہٰذا جب را کو زبان پرفارم کرنے کے لیے آئے گی تو پلٹے گی رائٹ کی طرف، یعنی جہاں سے لام ادا ہوتا ہے، اور لام کی طرف آئے گی تو واپس پلٹے گی را کی طرف جہاں سے را ادا ہوتی ہے۔ تو لام کو ادا کرنے کے بعد را کی طرف جانا اور را کو ادا کرنے کے بعد واپس لام کی طرف آنا، اس کو کہتے ہیں انحراف، پلٹنا، مائل ہونا۔ زبان ادھر کروٹ لی اور وہاں پہ چپک نہیں جائے گی، لام ادا ہو جائے گا تو واپس آئے گی کس طرف؟ لیفٹ کی طرف۔ اور جب لیفٹ پہ را کو پرفارم کرنے کے لیے یہ آئے گی تو یہیں پہ ٹھہر نہیں جائے گی، چپک نہیں جائے گی، بلکہ را کو ادا کرنے کے بعد وہ واپس پلٹے گی رائٹ کی طرف۔ تو یہ رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ کا جو سفر ہے، جو ٹریولنگ ہے، جو مائل ہونا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انحراف۔ تو یہ بہت بڑی باریکی کی ہے، سچ کوئی بات نہیں ہے، فقط لام کو ادا کرنے کے بعد را کی طرف زبان کا آنا اور را کو ادا کرنے کے بعد لام کی سائڈ کی طرف پلٹنا، اس کو انحراف کہتے ہیں۔ اور یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں یہ صفت پلٹنے کی اور مائل ہونے کی ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صفت تقریر جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا معنی ہوتا ہے کپ کپانا، تھر تھراہٹ اور کپ کپاہٹ۔ حرف را جو ہے، جب آپ را کو ادا کرتے ہیں تو اس میں آواز جو ہے وہ تھوڑی کپ کپاہٹ کے ساتھ نکلتی ہے، تھوڑی تھر تھراہٹ کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے ہے او کعبہ، او کعبہ، او کعبہ، عبد الرحمن، الرحمن۔ تو را میں ایک ہلکی سی ارتعاش ہوتا ہے، کپکپاہٹ ہوتی ہے اور تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر۔
اور یہ صفت صرف اور صرف را میں پائی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، تقریر کا معنی ہے لوٹانا کسی چیز کو اور بار بار کرنا کسی چیز کو، دہرانا کسی چیز کو۔ تو کپ کپاہٹ، تھر تھراہٹ، یہ صفت صرف اور صرف اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم را کو ادا کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ صفات غیر متضادہ جو تھیں، صفیر، قلقلہ، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف اور تقریر، یہ 8 صفات کا بیان بحمداللہ تعالی آج پورا ہوا، اور ان 8 صفات کا بیان پورا ہونے کے ساتھ ہی ہماری جو عرفان التجوید کی جو بک ہے، یا عرفان التجوید کا جو علم التجوید کے نام سے جو حصہ تھا، بحمداللہ تعالی آج وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کے اگلے حصہ کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام حصۃ الترجمہ ہے، اور آج عرفان القرآن کورس میں جو ترجمے کا حصہ شامل نصاب تھا، یعنی پہلے الف لام میم پارہ اور جز کا، وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہوگا ہمارے آج کے اس سبق کے بعد۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم نے لکھ لیا، آئیے سب سے پہلے اس کو آج تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن۔ یہاں پہ آپ دیکھیں با اور با ساکن حروف کلکلہ میں سے، یہاں پہ کلکلہ ہوگا، اس میں جلالت ما قبل مفتوح، لہٰذا اس کو مفخم پڑھیں گے۔ نون ساکن ما بعد حرف اظہار، یہاں پہ اظہار ہوا۔ احسن من اللہ صبغہ، یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اس میں جلالت ما قبل مفتوح مفخم پڑھا جائے گا، با ساکن قلقلہ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہاں پہ ناظرین دیکھیں واو المدیہ الصغیرہ، پھر الف مدہ اور پھر واو مدہ اور پھر مد عارض۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ حرف مدہ تھا، اس کے بعد اس کے اوپر مد آ گئی۔ ما بعد جو سبب ہے وہ شد ہے، سبب مد اگر شد ہو تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مد لازم کلمی مثقل ہے۔ اس کے بعد حرف مدہ الف آ گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں جلالت ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے اس کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے، فی اللہ، فی اللہ نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کھینچا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ الف مدہ آ گیا ہے، میم ساکن، میم ساکن اور بعد میں با میم نہیں ہے، لہٰذا یہ اظہار شفوی ہو گیا۔ الف مدہ، یہاں پھر الف مدہ اور یہ پھر الف مدہ۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہاں بھی آپ دیکھیں میم ساکن، ما بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی، یہاں پھر اظہار شفوی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ناظرین واو المدیہ الصغیرہ، خا حروف حلقی میں سے اور حروف تفخیم میں سے بھی ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ صاد بھی حروف تفخیم میں سے ہے۔ نون ساکن ما قبل جو ہے حرف مدہ اور اس کے بعد سکون عارضی، لہٰذا مد عارض۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، یہاں پہ آپ دیکھیے میم ساکن، اظہار شفوی، واو مدہ، پھر واو مدہ، نون مشدد، یہاں پہ غنہ ہوگا، با ساکن، اس پہ کلکلہ ہوگا۔ الف کما قبل مفتوح، لہٰذا الف مدہ ہے، یا کما قبل مکسور یا مدہ ہے، پھر الف مدہ، پھر یا مدہ، پھر الف مدہ ہے یہاں پہ، اور پھر یہ واو مدہ ہے۔ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہاں پہ آپ دیکھیے ناظرین الف مدہ آیا، الف مدہ، واو مدہ، پھر واو مدہ ہے، یہاں پہ نون تنوین ما بعد حرف اظہار حلقی، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اور یہ ہے ناظرین الف المدیہ صغیرہ، اور یہ ہے اینڈ کے اوپر جب کھڑی زبر آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الف المقصورہ۔
قل اانتم اعلم ام اللہ. یہاں پہ آپ دیکھیے نون ساکن لہٰذا اس پہ اخفا ہوگا، میم ساکن اظہار شفوی ہوگا. اس کے بعد اس میں جلالت ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے اس کو مرقق یعنی باریک پڑا. الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ہم نے کھینچا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. یہاں آپ دیکھیے نون ساکن ہونے کی وجہ سے ما بعد حرف اظہار آ گیا. نون ساکن پہ اظہار شفوی. ضا جو ہے حاضرین اس کو ہم جو ہے وہ نرمی سے ادا کریں گے اور پر کر کے پڑھیں گے. میم مشدد لہٰذا غنہ کریں گے. نون ساکن پہ ہم اخفا کریں گے. اور اس کے بعد الف مدہ ہے. یہاں آپ دیکھیے نون تنوین کے بعد حرف اظہار عین آ گیا لہٰذا یہاں پہ اظہار کریں گے. نون ساکن پہ ہم کریں گے غنہ. یہ واو المدیہ صغیرہ، اس میں جلالت ما قبل مفتوح. ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے پر پڑھا اور اس کو دیکھیں کہ اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہاں بھی ناظرین دیکھیے اس میں جلالت ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے. الف المدیہ صغیرہ، اس کو کھینچیں گے، کسر کریں گے. الف المدہ یہاں بھی کسر کریں گے. الف المدہ اس کے بعد اس سے پہلے میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے غنہ کیا تھا. اور واو المدیہ صغیرہ آخر میں نون کے اوپر سکون عارضی ہونے کی وجہ سے ما قبل واو مدہ ہے، اس کے بعد سکون عارضی آ گیا تو یہ مد عارض. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت. یہاں پہ ناظرین دیکھیے میم مشدد ہے لہٰذا غنہ ہوگا. نون تنوین ہے لہٰذا یہاں پہ اخفا کریں گے. دال ساکن حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ قلقلہ ہوگا. اور پھر یہ الف مدہ، پھر الف مدہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہاں پہ ناظرین دیکھیے میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی، یہ ادغام شفوی ہو گیا. اس کے بعد الف مدہ ہے، ادغام شفوی ہوا، میم مشدد ہو گئی لہٰذا غنہ بھی الٹیمیٹلی ہوگا یہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ با ساکن، یہاں پہ قلقلہ، میم ساکن، یہ میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں بھی ناظرین الف مدہ ہے، اس کے بعد دیکھیے واو مدہ ہے، میم مشدد پہ کیا ہم نے غنہ. اس کے بعد الف مدہ، واو مدہ، پھر واو مدہ، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی لہٰذا یہ ہوئی مد عارض. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھا. آئیے سب سے پہلے آج کے اس سبق کا ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ. صبغتن، صبغتن کہتے ہیں رنگ کو. اللہ ہی اللہ کا، مضاف مضاف الیہ، اللہ کا رنگ. واو کا معنی اور. من استفہامیہ ہے، کیا ہوگا، کون ہوگا. احسن اس میں تفضیل، بڑھ کر، حسین. اور کون ہوگا اس سے بڑھ کر حسین. من کا معنی آپ کے علم میں ہے سے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر. صبغتن، صبغہ اسی طرح رنگ کو. تو رنگ میں اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ حسین ہوگا. واو کا معنی ہوتا ہے اور. نحنو اس میں ضمیر جمع متکلم کی، اور ہم لام زبر لا، لام زر لی، لیے کے لیے. اور ہو پھر اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع ہے اس میں جلالت. لہو واسطے اسی کے، اور ہم اسی کے لیے. عابدون، عابد اس میں فاعل، واو نون جمع کے لیے. عبادت کرنے والے ہیں سارے، اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں. قل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے آپ فرما دیں، آپ فرما دیں. حرف استفہام، کیا. تحاجونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم حجت باندھتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو. کیا تم جھگڑا کرتے ہو. نون زبر الف نا اس میں ضمیر جمع متکلم. کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو. فی اللہ، فی کا لفظی معنی تو میں ہوتا ہے، مگر یہاں مراد ہے بارے میں، کے بارے میں. اللہ کے بارے میں کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو. واو کا معنی اور. ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، معنی ہے وہ، اور وہ ربو
پروردگار ہے، رب ہے، اور وہ تو پروردگار ہے. نون الف نا، نون زبر الف نا، اس میں ضمیر جمع متکلم، وہ تو ہمارا پروردگار ہے. واو کا معنی اور رب، اور اسی طرح پروردگار ہے کم، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر تم سب کا. قل آپ فرما دیں اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے، وہو ربنا حالانکہ یہ واو حالیہ ہے اور حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے. واو کا معنی اور، لام زبر لا جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیے کے لیے واسطے، اور واسطے نون زبر الف نا، اس میں ضمیر جمع متکلم ہمارے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالو اعمال ہیں، نا پھر اس میں ضمیر جمع متکلم کی ہمارے، ہمارے لیے ہمارے اعمال. واو کا معنی اور، لام زبر لا لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، اور لیے کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہارے، اور تمہارے لیے اور تمہارے لیے اعمال اعمال ہیں، کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر تمہارے. تو ولنا اور واسطے ہمارے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. واو کا معنی اور، نحنو اس میں ضمیر جمع متکلم معنی ہم اور ہم، لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب مرجع رب، اور ہم واسطے اسی کے، مخلصون جمع کا صیغہ ہے یہ، اس میں فاعل جمع مخلصون، ہم مخلص ہیں اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، مخلص ہیں. ام کا معنی ہے یا، اس کو استفہامیہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی یہاں پہ ہوگا کیا. تقولون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تا آپ کے علم میں ہے یہ چیزیں اب آپ کو اچھے طریقے سے ازبر ہو چکی ہیں. تقولون تم کہتے ہو، کیا تم سب کہتے ہو، انا بے شک، انا اور انا کا ترجمہ آپ کے علم میں ہے، بے شک ہوتا ہے ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولاد، سبت پوتے کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہاں پہ اولاد ہے، اور ان سب کی اولاد، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ سب تھے، وہ تھے ہودن یہودی. کیا تم سب یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اور ان کی ساری اولاد وہ یہودی تھے. او کا معنی ہوتا ہے یا، نصارہ نصرانی یعنی عیسائی، کیا تم کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے. قل فعل امر واحد مذکر حاضر، قل آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، حرف استفہام کیا، انتم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب، کیا تم سب، اعلمو اس میں تفضیل ہے، اعلمو تم جانتے ہو، تم سب سے زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ. آپ فرما دیں کہ کیا تم اعلمو زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. واو کا معنی اور، من پھر یہاں پہ استفہامیہ ہوگا، اور کون ہے، اظلمو اسی طرح اس میں تفضیل، اعلمو افعلو کے وزن پر، زیادہ ظالم، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، من کا معنی سے، من کا معنی جو، اس سے جو، کتما کتما فعل ماضی واحد مذکر غائب، پہلے ہی صیغہ ہے کتما کتمان جو چھپاتا ہے، جس نے چھپایا، شہادتاً گواہی کو. عندہو عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس یا نزدیک، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اور کون ہے جس نے اپنے پاس چھپایا شہادت کو، گواہی کو، من کا معنی سے، اللہ 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 کی طرف سے جو شہادت جو گواہی اس کے پاس تھی، جس نے اس کو چھپایا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. واو کا معنی اور، ما یہاں پہ نافیہ ہے، معنی ہے نہیں، اور نہیں ہے اللہ اللہ. با کا معنی ساتھ، غافل غفلت، اللہ غفلت کے ساتھ نہیں ہے. عما عن کا معنی ہوتا ہے سے، ما کا معنی جو، اس کے بارے جو. تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تعملون عمل کرتے ہو، تا تم، ونون سارے، عمل عمل کرتے ہو، تم سب عمل کرتے ہو، اللہ اس کے بارے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. تلکا اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے، وہ امتن امت، وہ امت، قد فعل ماضی قریب کے لیے، ابھی یہ وہ امت تھی، خلط خلط فعل ماضی واحد مؤنث غائب گزر چکی، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب، اس کا مرجع ہے امتن، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا واسطے اس کے ہے، ما موصولہ جو، کسبت پھر فعل ماضی واحد مؤنث غائب،
उसने कमाया, उसने कमाया, वाव का माना और, लाम ज़बर ला लिए के लिए वास्ते, वास्ते कुम इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर की, और तुम्हारे वास्ते है मा मौसूला जो कसब तुम, फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर तुम कमाते हो या तुमने कमाया। कद खलत वो गुजर चुकी, लहा मा का सबत उसके लिए है जो उसने कमाया, वाला कुम मा का सब तुम और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, वाव का माना और, ला मन नाफिया है माना है नहीं, और नहीं तुस अलूना फेल मुजारे मजहूल जमा मुजक्कर हाजिर तुमसे सवाल किया जाएगा, यानी तुम पूछोगे, तुमसे सवाल किया जाएगा, चूंकि ये मजहूल है तुमसे सवाल किया जाएगा, और ना तुमसे सवाल किया जाएगा। अम्मा अन का माना से, मा मौसूला माना जो, उस बारे जो, कानू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब वो सब थे, यामलून फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब वो अमल करते, वो सब थे अमल करते। तो आपके इल्म में है फेल मुजारे से पहले काना यकूनु आ जाए तो वो माजी इस्तमरारी का फायदा देता है, कानू यामलून वो जो अमल किया करते थे। तो तिल का उम्मतुन ये एक उम्मत थी, कद खलत लहा जो गुजर चुकी, उसके वास्ते है मा का सब जो उसने कमाया, वाला कुम मा का सब तुम जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए होगा, वला तुसअलूना और तुमसे हरगिज सवाल नहीं किया जाएगा, अम्मा कानू यामलून उस बारे में जो वो किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आज के हमारे सबक का लफ्ज़ी तर्जुमा था जो हमने कंप्लीट किया है। तो आइए इसकी मुख्तसर सी हम तफसीर करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हिस्सतुल हदीस की जानिब चलेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए आज के सबक की मुख्तसर सी तफसीर करते हैं। सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, अल्लाह का रंग चढ़ा लो, आओ अपने आप को अल्लाह के अखलाक से मुतखल्लक कर लो, उसके रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग में रंगने से मुराद ये नहीं है कि उसका कोई ख़ास रंग है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अखलाक हैं और अल्लाह जल्ला मजदहू की जो तालीमात हैं और दीन की जो तालीमात हैं, अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं, उन अहकाम को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करो, और वो असल में रंग है अल्लाह जल्ला मजदहू का, वो जो तुम पे चढ़ाना चाहता है, तो आओ अल्लाह के उस रंग में रंग जाओ। ये जो बात की, ये बात क्यों की? इस वजह से कि यहूद के यहाँ ये रस्म थी कि जब कोई शख्स यहूदी होता तो वो लोग उसको पानी के अंदर एक रंग डालकर ख़ास तरीके से उसको वहाँ गोता लगवाया करते थे, और जब वो पानी से गोता लगा के वो शख्स बाहर निकलता तो कहते थे कि भाई अब तुम रंग में रंग चुके हो, अब तुम पक्के यहूदी हो गए हो। बाद अज़ां जो नसरानी और ईसाई थे उन्होंने भी इस चीज़ को ले लिया, वो भी एक पानी इकट्ठा करते, उसमें जर्द रंग डालते, और हर बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, जो ईसाई होता या जो भी शख्स उनके दीन में आता, उसको वो उस पानी में से गोता लगवाते, उसको वो बपतस्मा कहते थे, बपतस्मा देते। तो बपतस्मा जब कोई शख्स ले लेता तो कहते भाई हाँ अब तुम पक्के यहूदी या नसरानी हो गए हो। तो कुरान पाक ने फरमाया कि ये रंग वो हैं जो धुलने वाले हैं, जो धूप से फीके पड़ जाने वाले हैं। मरूरे वक्त और ज़माना के गुजरने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग जो है इनका ख़त्म होता चला जाएगा। तो आओ एक ऐसा रंग जो है वो अपने ऐसे रंग के साथ अपने आप को मुलव्वन कर लो, अपने आप को वो रंग चढ़ा लो कि जो कभी उतरने वाला ना हो, जो कभी फीका पड़ने वाला ना हो, और जो कभी धूप में या किसी और वजह से मांद पड़ने वाला ना हो। और वो अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग उसके अखलाक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आओ वो रंग जो तुम्हें सैयदे इंसुजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चढ़ाया है, और जो अखलाक उन्होंने आपको दिए हैं, उन अखलाक से अपने आप को मुतखल्लक कर लो और मुलव्वन कर लो। ये इस आयत करीमा की तफसीर थी। उसके बाद फिर आप ये देखें कि फरमाया गया कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में झगड़ने से मुमानियत आई है कि कभी भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद के हवाले से कभी ना झगड़ो। अपने झगड़े का मौजू कभी ज़ाते इलाहिया को न बनाओ। क्यों? वो हर किसी का रब है, वो तुम्हारा रब भी है, वो हमारा रब भी है। तो कभी भी अल्लाह जल्ला मजदहू को अपने झगड़े का मौजू नहीं बनाना चाहिए। फिर इस तरह यह भी वाज़ेह किया गया कि हर शख्स को
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ نہ اٹھا سکتی ہو، اور ہر کوئی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، اور اس کو ایک نگرانی خاص چیز پہ دی گئی ہے، اور اس خاص نگرانی سے متعلق، اس کی ملکیت اور تصرف سے متعلق اس شخص سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ تو یہاں کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور جو انہوں نے کیا ان کے حوالے سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو بھی کرتے رہے ان کے حوالے سے سوال انہی سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر بندگی اور عبادت میں اخلاص کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ بندگی، وہ طاعت، وہ عبادت، وہ خشیت کسی کام کی نہیں ہے اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اس میں اخلاص کا بیج بویا نہ جائے اور وہ مخلص بندہ نہ ہو جائے اللہ جل مجدہ کے لیے۔ معزز ناظرین، یہ آج کی تفسیر کا حصہ تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور حضور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھیے کہ ہم نے آج کی حدیث مبارکہ لکھ لی ہے۔ آئیے جلدی سے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، ان کا معنی سے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے انا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالا آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن، بے شک جو مومن ہے، بے شک جو مومن ہے، اذا جب اذنبا گناہ کرتا ہے، جب کسی مومن نے گناہ کیا، کانت ہو گیا، نقطتاً ایک نقطہ، نقطہ جس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، نقطہ ایک نقطہ آ جاتا ہے، سودا کہتے ہیں، اسود سے ہے سیاہ، ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، فی کا معنی ہے میں، قلب ہی دل میں، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، آ جاتا ہے، فا کا معنی ہے پس، ان اگر، پس اگر تابا اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، ونزع اور اسے چھوڑ دیا، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دیا، باز آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، واستغفر اور اللہ رب العزت سے بخشش مانگی، اس کی مغفرت طلب کی، بخشش مانگی، سقل قلبہ تو صاف کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، قلبہ اس کا دل، فَإِن پس، ان اگر، زیادہ وہ زیادتی کرے یعنی بڑھتا چلا جائے گناہ میں، اس نے زیادہ کیا گناہ میں زیادت، تو وہ سیاہی پھر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ گناہ میں زیادتی کرنے لگ پڑا تو زیادت، وہ جو نقطہ ہے سیاہ نقطہ، اس کی سیاہی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تغلف قلبہ اس کا سارا دل جو ہے اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، غلاف، تغلفہ غلاف آ جاتا ہے، قلبہ اس کے دل پر، تو اس کا سارا دل جو ہے اس کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، فا کا معنی ہے پس، ذالکا وہی ہے یا وہ ہے، الران وہی ران ہے، الذی آپ کو پتا ہے اس میں موصولہ ہے واحد مذکر کا، جس کے بارے یا جو کہ ذکر فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ذکر کیا ہے، ہو اس کو، اللہ نے جس کو ذکر کیا ہے یا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ وہی ران غلاف پردہ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، فی کا معنی میں، کتاب ہی اپنی کتاب میں، جس کا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ یہ آیت کریمہ ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا وہ تو ران ہے، یعنی وہ غلاف ہے، وہ رنگ ہے، وہ پردہ ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، قلوب دلوں کے،
بلکہ وہ تو ایک غلاف ہے دلوں پر. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی, ان کے دلوں پر غلاف ہے. ما موصولہ, جو کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب تھے. یکسبون فعل مضارع جمع مذکر غائب, اب یہ ہو گیا ماضی استمراری, وہ تھے یکسبون کماتے. کلا بل رانا, بلکہ ان کے دلوں پر غلاف ہے. علی قلوبہم, ان کے دلوں پر. ما کانوا یکسبون, اس کے لیے کہ جو وہ کماتے تھے, یعنی ان کے اعمال اور کسب کے سبب ان کے دلوں پر اللہ جل مجدہ نے غلاف چڑھا دیا ہے. معزز ناظرین, آج کا 61واں سبق ہم نے مکمل کیا ہے. سب سے پہلے حصۃ التجوید میں ہم نے صفات غیر متضادہ کو مکمل کیا. انحراف اور تقریر, انحراف لام را میں, تقریر صرف را میں. اس کے ساتھ صفات غیر متضادہ کے مکمل ہوتے ہی عرفان التجوید اور علم التجوید کا سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے بعد جو لغوی ترجمہ تھا, با محاورہ ترجمہ تھا, وہ بھی بحمداللہ تعالی آج پارے کو مکمل ہونے کے ساتھ ہی اپنے اس عرفان القرآن کورس کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اور اس سبق کی ہم نے مختصر سی تفسیر کی ہے. 62ویں لیکچر میں ہم قرآن پاک سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کو لکھوائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے. اور 63ویں لیکچرز میں ہم آداب تلاوت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو بیسیکلی جو عرفان القرآن کورس کا ایک پروجیکٹ تھا وہ آج کے اس ترجمہ کے ساتھ اور آج کی تفسیر اور حدیث مبارکہ کے ساتھ اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. اگلے 2 لیکچر جو ہیں وہ ہم نے ساتھ اضافی ایڈ کیے تھے تاکہ 63 لیکچرز مکمل کر کے اس کو حضور نبی اکرم, ہمارے آقا و مولا, ہمارے ملجا و ماوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک کے ساتھ اس کو مناسبت دی جائے. تو ہم انشاءاللہ ان 63 لیکچرز کو مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ کہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.